कहीं पे 1 फुट ऊंचाई पहाड़ की, कहीं पे 1 फुट खुदाई, उसमें से ये नहर निकल के आई। कहीं पे 1 फुट ऊंचाई, कहीं से 1 फुट खुदाई, उसमें से ये नहर निकल के आई, जिसका नाम नहर ज़ुबैदा रखा गया। पत्थरों की दीवार से नहर बनी। 6 लाख मजदूरों ने काम किया, 6 लाख मजदूरों ने काम किया। 1 साल में नहर तामीर हुई। नहर ज़ुबैदा ज़ियारत के अंदर शामिल है। नेक खतून ने नहर बनाई। अभी सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे निज़ाम कर दिए हैं, उन्होंने पानी का अरेंजमेंट कर दिया है। फिर ये नहर बंद होगी। दरिया कजला से ये नहर मिस्र की जानिब इराक से निकलकर ये नहर आई, नहर ज़ुबैदा। अगला काफिला हमारा रवां दवा है मुज़दलिफ़ा के अंदर मैदान महशर, जहाँ पे क़यामत का मैदान सजेगा, क़यामत का मैदान सजेगा। मैदान महशर जिसके अंदर मस्जिद महशरुल हराम है। मस्जिद महशरुल हराम वो मस्जिद है जिसका कुरान पाक के 10वें पारा में जिक्र आया है। मस्जिद महशरुल हराम, मस्जिद महशरुल हराम। ये नहर देखते जाए हाजी साहबान, नहर ज़ुबैदा। इसी तरह पहाड़ों में से ये निकलती ये नहर आई, जिसका नाम रखा गया नहर ज़ुबैदा। इसके अंदर 30 साल मुसलसल पानी आता रहा। इसी तरह एतिहाद की जानब देखिए, आपको पटरी दिखाई दे रही है, रेलवे पटरी। ये बिजली पर ट्रेन चलती है, पूरा साल बंद रहती है। साल में ये हज के दौरान चलती है ट्रेन। ये ज़ियारत के अंदर शामिल नहीं है, वैसे तहरीरन आपको बता रहे हैं। आगे रेलवे स्टेशन का स्टेशन आएगा, ये बिजली के ऊपर ट्रेन चलती है। ये वो ट्रेन है यानी कि जो हज के दौरान हज कोटे के हाजी आते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, वो इस ट्रेन पर सफ़र करते हैं, इस ट्रेन पर सफ़र करते हैं। इसी तरह से अगली ज़ियारत है मुज़दलिफ़ा। मुज़दलिफ़ा का वो मैदान है, तख्ते ताजों पे सोने वाले, बैठकों पे सोने वाले, एक दिन एक रात का क़याम, खुली छत, खुला आसमान, तख्ते ताजों पे सोने वाले, बैठकों पे सोने वाले, खुली छत के नीचे सोते हैं। बेशक वो बादशाह है, बेशक वो वजीर है, बेशक वो बड़ा आदमी है, दौलत वाला है, लेकिन खुली छत के नीचे उसको एक रात क़याम करना होता है। सुबह फजर की नमाज का हुज्जत इकराम मैदान अरफात से अपना काफिला लेके आते रहते हैं। फजर की नमाज यहाँ पे पढ़ के फिर निकलते हैं। मगरिब और इशा की नमाज, 2 नमाजें एक साथ पढ़ते हैं। मुज़दलिफ़ा के मैदान के अंदर मस्जिद महशरुल हराम, कुरान पाक के 10वें पारे में जिक्र आया है। मस्जिद महशरुल हराम, कुरान पाक के 10वें पारे में जिक्र आया है। मस्जिद महशरुल हराम, ये मैदान महशर भी यहीं पे सजेगा। यहीं पे मुज़दलिफ़ा का मैदान इसको कहा जाता है। मुज़दलिफ़ा का मैदान, ये जो आपको पहली पटरियां दिखाई थी, 3 पटरियां, वो भी मिला के इसी जगह पे आती है। ग्रीन कलर की पटरी थी, पीले कलर की 2 पटरियां थी, वो भी इन्हीं रस्तों पे आके मिल जाती हैं, अटैच हो जाती हैं। ये है मुज़दलिफ़ा का मैदान। आस पास दोनों जानब आपको मुज़दलिफ़ा का मैदान दिखाई देगा। थोड़ा सा आगे इन्हीं रस्तों पे हज्जाज इकराम पैदल सफर करके आते हैं। जिसको जहाँ पे जगह मिलती है वो वहीं पे क़याम कर लेता है, वहीं पे अपना ख़ैमा लगा लेता है। कुछ पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं, कुछ नीचे रह जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि अपने रब को राज़ी कर जाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, महबूब के दर पर आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यारा भी है, हमें भी हज की सादत नसीब फरमा। हम ये मुज़दलिफ़ा के अंदर ट्रेन का स्टेशन है, बिजली पर जो ट्रेन चलती है उसका स्टेशन है। मुज़दलिफ़ा के अंदर मैदान अरफात के अंदर एक स्टेशन है, एक मुज़दलिफ़ा के अंदर, एक मिना के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे ट्रेन चलती है। ये रहा मुज़दलिफ़ा मैदान महशर। रोज़े क़यामत महशर का मैदान यहाँ पे सजा जाएगा। मैदान महशर, इसी जानब आपको सामने 2 मीनार वाली मस्जिद दिखाई देगी। 2 मीनार वाली मस्जिद, मस्जिद महशरुल हराम। सामने 2 मीनार वाली मस्जिद आएगी, मस्जिद महशरुल हराम। पूरा साल ये भी बंद रहती है, साल में 1 मरतबा खुलती है। 10 ज़ुल्हिज्जा की रात को यहाँ पे 2 नमाजें पढ़ी जाती हैं, मगरिब और इशा एक साथ। फजर की अज़ान के टाइम नमाज पढ़ के हज्जाज इकराम काफिला लेके निकलते हैं। ये है मुज़दलिफ़ा का मैदान। ये छोटी-छोटी कैंकरियाँ बड़ी नजर आ रही हैं, बजरी टाइप कैंकरियाँ। ये कैंकरियाँ शैतान को मारने के लिए उठाई जाती हैं। यहाँ पे कैंकरियाँ शैतान को मारने के लिए यहाँ से उठाई जाती हैं। 48-49 कैंकरियाँ उठाई जाती हैं यहाँ पे, यह शैतान को कैंकरियाँ मारते हैं।
اسی طرح مسجد محشر الحرام، دو مینار والی مسجد، دو مینار والی مسجد، مسجد محشر الحرام، قرآن پاک کے 10ویں پارے میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، مسجد محشر الحرام۔ یہ رجی مسجد محشر الحرام۔ اسی طرح حجاج اکرام چھوٹی چھوٹی کینکریاں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، اسی جگہ سے حجاج اکرام کینکریاں اٹھاتے ہیں، شیطان کو مارتے ہیں، 49 کینکریاں اٹھاتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس کینکری زیادہ چلے گی ہے اس نے لا کے یہیں پہ پھینکنی ہے، اگر کسی کے پاس کم آ گیا ہے اس نے بھی مزدلفہ کے میدان سے کینکری اٹھانی ہے۔ اسی جگہ پہ وادی محشر آئے گی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ ابرا نامی ایک بادشاہ تھا، یمن کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ ابرا نامی بادشاہ یمن کا بہت بڑا بادشاہ، ابرا نامی بادشاہ یمن کا بہت بڑا بادشاہ، وہ کہنے لگا اس نے یمن کے اندر اپنا اہل شان محل بنایا، بہت اونچا محل بنایا۔ استغفر اللہ نعوذ باللہ کہنے لگا میرے گھر کا طواف کرو، میرے گھر کا ذکر کرو، درود و سلام پڑھو۔ استغفر اللہ نعوذ باللہ یمن کا بادشاہ کہنے لگا میں رب ہوں، استغفر اللہ۔ مسلمانوں کو غصہ آتا تھا، مسلمان اس کے گھر کا طواف نہیں کرتے تھے، قیام نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا قیام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے رب کو سجدہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا قیام کرنا ہے۔ ابرا کہنے لگا میرے گھر کا قیام کرو۔ ایک مسلمان کو غصہ آیا، اس نے اس کے گھر میں جا کے پخانا کر دیا۔ ابرا کو اور زیادہ غصہ آیا، ابرا نے کیا کیا، اپنی ہاتھیوں کی فوج لے کے، قرآن پاک میں اما پارے میں صورت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ ابابیل کے چھوٹے چھوٹے پرندوں نے ہاتھیوں کا فوج اسی جانب ابرا نامی بادشاہ کا جو لشکر تھا اس کو نموس کیا، وہ یہیں پہ ختم کیا۔ ابرا نامی بادشاہ، سب ہاتھیوں کو پتہ چل رہا ہے ابرا نامی بادشاہ کا میں بتا رہا ہوں، ایسا پتہ چل رہا ہے یہ نہ کہیں کہ یار اس بندے نے کچھ سمجھایا ہی نہیں ہمیں، یہ بات بھی نہ کہ میرا بھائی اگر کسی کو کوئی سمجھ نہیں لگ رہی تو بتا دے تاکہ میں اس کو پھر اس کی وضاحت کر کے سمجھا سکوں۔ ابرا نبی بادشاہ تھا، وہ اپنی ہاتھیوں کی فوج لے کے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے پرندے ہاتھیوں کے اوپر جو بیٹھے ہوئے فوجیں تھے، کافروں تھے، ان کے اوپر پتھر پھینکتے ہیں، پتھر بندے کو چیر کے، ہاتھی کو چیر کے زمین کے اندر دس ہو جاتا ہے، جذب ہو جاتا ہے۔ زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے، دس ہو جاتا ہے۔ ابرا نامی بادشاہ، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا آ جائے وہاں پہ استغفر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور تیزی سے حکم ہے کہ چلنا چاہیے۔ استغفر اللہ کا ذکر کریں، تیزی سے چلنے کا حکم ہے۔ یمن کا بہت بڑا بادشاہ تھا ابرا نامی بادشاہ، اس نے یمن کے اندر اہل شان محل بنایا، کہتا میرے گھر کا طواف کرو، ذکر کرو۔ مسلمان نہیں کرتے تھے، وہ خانہ کعبہ کو مٹانے کے لیے آیا لیکن اس کے گھر کا طواف نہیں کرتا تھا، ذکر نہیں کرتا تھا۔ اسی جگہ پہ وادی محشر آئے گی، وادی محشر، استغفر اللہ کا ذکر کرنا ہے، جہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ چھوٹے چھوٹے پرندوں نے ہاتھیوں کی فوج کو ختم کیا تھا، ہاتھیوں کی فوج کو۔ یہ مزدلفہ کا میدان ہے، نیو مینا، وادی مینا، وادی مینا، شہر مینا۔ اگلا ہمارا قافلہ داخل ہو گیا ہے وادی مینا کے اندر، وادی مینا، شہر مینا، حاجیوں کا شہر، جو 8 ذی الحجہ کو حجاج اکرام یہاں پہ جمع ہوتے ہیں، 5 نمازوں کا قیام کرتے ہیں۔ اسی جگہ پہ الٹے ہاتھ کی جانب آپ کو وادی محشر نظر آئے گی۔ استغفر اللہ کا ذکر کر کے یہاں کے زیارت کی نگاہ پہ دیکھنے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہو وہاں پہ استغفر اللہ کا ذکر کر کے چلنا چاہیے۔ یہاں پہ دیکھنا سعودی گورنمنٹ میں بھی کوئی خیمہ ٹینٹ تمبو نہیں لگایا۔ ابرا نامی بادشاہ جنگ اس نے اپنا ہاتھیوں کی فوج بھیجی تھی، اسی جگہ پہ آئے گا۔ السلام علیکم۔ جی جانے بہت میں نے لکھوانے کے لیے آئی آپ کو پہنچے سر، یہ ملاوٹ کا بہت نہیں ہے بس
یہیں پہ ابرا نامی بادشاہ کا جو لشکر تباہ ہوا تھا اسی جگہ پہ. ٹھیک ہے بس. یہ ابرا نامی بادشاہ کا اس جگہ پہ ہاتھیوں کا فوج تھا وہ ختم کیا. اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا یہی جگہ پہ. یہ دیکھیں سامنے جہاں پہ بجری پڑی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ذکر کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اسی جانب میرے سیدھے ہاتھ کی جانب آپ نے الٹے ہاتھ کی جانب دیکھنا ہے. آپ کو مقام اسماعیل علیہ السلام نظر آئے گا. برج سا بنا ہے وہ دکھائیں گے گاڑی روک کے, یعنی کہ گاڑی روک کے مقام اسماعیل علیہ السلام بھی دکھائیں گے. جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا چوری چلنے لگی تو جنت سے جنتی دمبا نازل ہو گیا. آج اگر جنتی دمبا نازل نہیں ہوتا تو کون اپنا بیٹا ذبح کرتا؟ کوئی نہیں کرتا. یہ سامنے آپ کو دکھائی دے گا مقام جہاں پہ گاڑیاں رک رہی ہے نا سیدھی سامنے, وہیں پہ آپ کو دکھائی دے گا. گاڑی روک کے دکھائیں گے مقام اسماعیل علیہ السلام. سامنے برج بنا نظر آ رہا ہے. سامنے میری انگلی کی سیٹ پہ برج سفید کلر کا, وائٹ کلر کا, سفید کلر کا برج سا بنا ہے. وہ سامنے دیکھیں سامنے برج بنا مقام اسماعیل علیہ السلام. مقام اسماعیل علیہ السلام زوم کیا ہے یہ بھائی نے, وہ سامنے دیکھیں نظر آ رہا ہے. مقام ابراہیم علیہ السلام مقام اسماعیل علیہ السلام کو پہاڑی کے اوپر, پہاڑی کی ٹوچی پر, پہاڑی کی ٹوچی پر, پہاڑی کی ٹوچی پر گاڑی آگے کرنا. گاڑی آگے کرو جی تھوڑی. اسی طرح مینا یہ واقعی ہے مینا شہر مینا. اسی جانب مسجد خیاب آئی تھی, مسجد خیاب. چلے سب کو نظر آ گیا. اوکے چلے ایسا خوش ہو نا. یہاں پہ حاجی کرام قیام کرتے ہیں اور جب حجہ کو ظہر کی نماز سے پہلے داخل ہوتے ہیں 5 نمازیں کا قیام کرنا ہوتا ہے. 5 نمازیں پڑھ کے اس کے بعد پھر حجہ اکرام اپنا قافلہ لے کے مزدلفہ سے کراس کر کے میدان عرفات میں جاتے ہیں. 1 رات کا قیام مزدلفہ میں کرتے ہیں اور 1 رات کا قیام جو ہے مزدلفہ میں کر کے اس کے بعد پھر شیطان کو کنکریاں مارتے. اسی جانب آپ کو شیطان بھی دکھائیں گے, مسجد خیام بھی دکھائیں گے. مسجد خیام 4 مینار والی مسجد جہاں پہ صحابہ اکرام کی کچھ روایت میں ہے کہ 70, کچھ میں ہے 40, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے دوران یہیں پہ قیام کیا. اسی جانب میرے الٹے ہاتھ کی جانب دیکھیں وادی مینا آپ کو نظر آئے گا, شہر مینا نظر آئے گا. حاجیوں کا شہر, بادشاہ کا شہر, حاجیوں کا شہر, حاجیوں کے مہمانوں کا شہر. ماشاء اللہ سبحان اللہ کا ذکر کرتے جائیں اور سبحان اللہ دیکھیں. یہ گاڑی جب اوپر چڑھے گی پل پر تو پھر سب حاجیوں نے اس سائڈ پہ دیکھنا ہے. آپ کو وادی مینا نظر آئے گی. وادی مینا شہر مینا, حاجیوں کا شہر, حاجیوں کا شہر. ماشاءاللہ دیکھیں حاجی صاحبان ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا منظر ہے, کیا خوبصورت منظر ہے. پیچھے دیکھیں حاجی صاحبان اسی جانب. اسی طرح 2 چادروں کے ساتھ باندھا ہوا ہوتا ہے, حاجی ہوتے ہیں. سبحان اللہ حاجیوں کا شہر. آپ کو شیطان بھی قریب سے دکھانے کے لیے جا رہے ہیں. اسی جانب شیطان قریب سے دکھایا جائے گا. اور اسی طرح ہمارے پاس چند تحفے ہیں. زیارات سے مقدس مقام کرما کی زیارات کے چند تحفے ہیں. حجر اسود کسی نے چھپا ہے, حجر اسود دیکھا ہے آپ نے. حجر اسود کا پتھر کو لگایا جاتا ہے. حجر اسود کو جو پتھر لگایا جاتا ہے حجر اسود کا پتھر بھی ہے ہمارے پاس. اور اسی طرح حجر اسود کا پتھر, اور اسی طرح اسود نامی سرما. اسود مدینہ منورہ مدینہ منورہ میں اسود شہر کا سامنے دیکھیں. سبحان اللہ کیا وادی مینا کا منظر ہے.
وادی مینا شہر مینا سبحان اللہ پیچھے کو دیکھیں تو کیا منظر ہے جنت کا منظر جنت کا منظر جنت کا منظر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ وادی مینا شہر مینا حاجیوں کا شہر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حاجی صاحبان سامنے بڑی چھتری آپ کو نظر آ رہی ہے خیمہ ٹانک سفید کلر کا وائٹ کلر کا گاڑی آگے جائیں گے پھر دکھائیں گے وہاں پہ ہے شیطان جمراج جس کو شیطان کہا جاتا ہے شیطان کو آپ ہی کینکریاں مارے جوتے نہیں مارے ہمارے ملک پاکستان سے عورتیں آتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں جوتے مارتی ہیں شیطان کو شیطان اس بات میں خوش ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تحمیر نہیں کر رہے حد توڑ رہے ہیں حد پار کر رہے ہیں شیطان اس بات میں خوش ہوتا ہے جوتے مارنے کے لیے حکم کینکری مارنے کا حکم ہے کینکری مارے جوتے نہیں مارے شیطان خوش ہوتا ہے کہ واہ بھی کیا بات ہے ماں جی کی اماں جی نے مجھے جوتا مارا اللہ تعالیٰ کے نا حکمرانی کی ہے اسے جوتا ہی مارے نہیں اس کو کینکری مارے شیطان کو کینکریاں مارے مینا کینکریاں نہیں ہے سال میں ایک ہی مرتبہ لگتی ہیں حج کے دوران عمرے پہ آئے ہو آپ حج کی سعادت حاصل کریں تو پھر انشاءاللہ آپ کینکریاں ماریں عصمت نامی عصمت ایک شہر کا یعنی کہ گاؤں پیچھے دیکھیں وادی مینا کیسا منظر آ رہا ہے جنت کا منظر نہیں ہوتا پھر کہہ رہا ہے صاحب سامنے دیکھیں کیسا منظر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پورا وادی مینا نظر آ رہا پورا 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 وادی مینا پورا پیچھے دیکھیں پورا وادی مینا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ حاجی صاحبان ادھر کو دیکھ لیجیے کھڑا کرنے کا نہیں حکم چلنے کا حکم ہے اگر گاڑی روکے گا تو مخالفہ دے دے گا پر رکھ کے دیکھ لیں وادی مینا شہر مینا آگے شیطان صاحب بھی آ رہے ہیں یہ دیکھیں کالی سی دیوار نظر آئے گی تین چھوٹا شیطان بڑا شیطان اس کے آگے پھر ایک کبیر شیطان ہے بڑا جس کو کینکریاں مارے ہیں اس کو چلو پتا چلے کہ کیا شیطانی کی جاتی ہے تو کوشش کریں کہ آپ بھی اس چیز سے بچیں میری بات کا برا نہیں کرنا ماننا تاکہ آپ بولیں کہ یار یہ کیا بچہ بات کر رہا ہے ایسا بات اسی طرح یہ تین دیواریں نظر آئے گی وہ شیطان ہے اگر دیکھو گاڑی والا کس حساب سے کرتا ہے ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے جی یہاں پہ شیطان کا سامنے تین دیواریں ہیں دیکھیں صاحب بندے جو ٹیکسی پہ آئے ہیں وہ ادھر ہی ہیں لیکن یہ گاڑی والوں کی مہربانی ہے اس نے دماغ کے ہمیں دیکھ قریب لے کے آیا اس کی مہربانی ہے جو میں پہلی گاڑی میں تھا لیکن اس کی مہربانی ہے یہ یہاں تک کھڑا کالا دکھائی دیتا حجر اسود سرما اسود سرما اور حجر اسود حجر اسود کو جو اندر لگایا جاتا ہے ہمارے پاس اور اسود سرما اسود ایک شہر کا گاؤں تھا وہاں ایک پتھر کا پہاڑ کا سرما پیس کے آب زمزم سے حجر اسود سرما اور بھی تحفے لینا چاہے تو یہ زیارت کے مقدس تحفے ہیں وادی مینا بھی دیکھتے جائیں اور تحفے بھی لیتے جائیں
Nabi Nabi konuşsam. इतनी रस लगे कि लगाया गया कि रस लगे कि दुनिया रस कर रहा 3-4 दिन के बाद फिर चला कुर्बान का भी आएगा कुर्बान का भी इसी रस्ते पे आएगा जहाँ पे हाजी इकराम अपनी कुर्बानी अदा करके इसी नमक से आगे निकल के ये सामने आप मेरे सीधे हाथ की जानब इसी जानब ये देखो कुर्बान का यहाँ पे कुर्बानी होती है यहाँ पे हाजी कुर्बानी कुर्बान का एक पहाड़ को आग लगी तो पहाड़ ने अल्लाह ताला की तरफ से आवाज बुलंद की कि या अल्लाह मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों आग लगी है, या अल्लाह मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों आग लगी है। तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अमीन को हुक्म दिया, उसने अपने परों से आग बुझा दी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अस्मत शहर का वहाँ पे रहते थे, गाँव था, वहाँ पे रहते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहाड़ के दामन पर हाथ रखा, पहाड़ बिल्कुल ठंडा हो गया। उसी पहाड़ से आबे ज़मज़म मिला के गिलाफे अरक मिला के ये सुरमा बनाया गया है, अस्मत सुरमा असली। 5 रियाल इसकी कीमत थी, कोई कीमत नहीं है। किसी दान भाई का जाके ज़ियारत का फिर हाजी यहाँ से पानी इस्तेमाल के लिए होता है, यानी कि मीना अरफात मुज़दलिफ़ा में 4 टैंकर पानी के बड़े बड़े। और हाजी साहबान आगे हैं जबल नूर वाला पहाड़, जहाँ पे कुरान पाक की सूरत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी सूरत नाज़िल हुई। कुरान पाक की सूरतें नाज़िल होती रही, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी वही भी वहीं पे नाज़िल हुई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पे अपना क्या करते हैं। आज और किसी को